نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللهم علمني رشدي وعزني من شر نفسي اللهم ارزقني التفكر وتدبر بما يتلوه اللسان من كتابك والفهم له والمعرفة بمعنى والنظر في عجائبه وعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدير۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آج پھر سے ہم لوگوں کو اتنی پیاری صبح، اتنا پیارا دن عطا کیا ہے کہ جس میں ہم لوگ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کی جو فضیلتیں ہے وہ تمام فضیلتیں ہم لوگوں کو نصیب فرمائے اور کوئی بھی اس سے محروم نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہم لوگ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے خالص اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب فرمائے، اور جس چیز کے لیے یہاں بیٹھے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سیکھنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اسے یاد رکھنا اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا ہم سب کے لیے بہت آسان کر دے، اور ان تمام کاموں کو ہم لوگوں کے لیے صدقے جاریہ بنائے، ثواب جاریہ بنائے، اور مرنے کے بعد ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے، اور اپنی رحمت سے جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے۔ چلے ہم لوگ انشاءاللہ سورہ سبا آیت نمبر 15 سے 21 تک پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں، پھر مزید اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فعرضوا فأرسلنا عليهم سيل الأرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر خليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت التواب الرحيم
جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان، البتہ تحقیق ہے، فی سبع، سبا کے لیے، فی مساقینہم، ان کے گھروں میں، آیتن، ایک نشانی، جنتان، دو باغ، عن الیمینی، دائیں طرف سے، والشمال، اور بائیں جانب سے، کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، واشکروا لہ، اور شکر کرو اس کے لیے، بلدۃ طیبہ، پاکیزہ شہر، ورب غفور، اور رب بخشش فرمانے والا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہاں سے جو ہے وہ، اس سے پہلے ہم لوگوں نے کیا پڑھے تھے؟ کس کا واقعہ پڑھے تھے؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھے تھے نا، سبحان اللہ۔ اور وہ ان کی شکر گزاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بہت سی نعمتیں اور اپنا بہت فضل اور کرم سے نوازا تھا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نعمتیں دی، عطا فرمائی اور فضل عطا فرمایا، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور شکر گزاری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتوں کو اور بحال کر دیا، سبحان اللہ۔ لیکن یہاں ابھی ہم لوگ جو قوم سبا کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ قوم سبا کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سبا کی جو قوم ہے وہی ہے جو ملکہ سبا جو مشہور ہے نا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو مسلمان ہوئی تھی۔ تو سورہ نمل میں ہم لوگ یہ پڑھ چکے، اوکے۔ تو اور ترمیزی کی روایت ہے، ترمیزی میں آتا ہے کہ سبا جو ہے وہ عرب کا ایک شخص تھا جس کے 10 بیٹے تھے، 4 بیٹے، ان میں سے 4 بیٹے جو ہے وہ شام کی طرف منتقل ہوئے، اور یہ قوم یمن کے علاقے میں، یہ جو قوم تھی وہ یمن کے علاقے میں آباد ہوئی، اور قوم یعنی یہ جو قوم ہے وہ اسی نام سے، جیسا اس کا نام جو ہے وہ قوم سبا پڑا، اوکے، وہ شخص کے نام سے یہ جو ہے وہ قوم کا نام جو ہے وہ قوم سبا پڑا۔ یہ بہت ہی یعنی یہاں کے یہ لوگ جو تھے، یہ جو قوم سبا جو تھی وہ بہت ہی خوشحال اور دولت مند لوگ تھے، یعنی یہ جو ملک تھا وہ بہت ہی خوشحال اور دولت مند تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی فراوانی عطا فرمائی تھی، مال کی، اور ہر طرح سے ان کی جو زمین تھی وہ بہت ہی زرخیز تھی، وہاں کی جو آب و ہوا تھی وہ بھی بہت ہی بہترین تھی، اور وہ 2 پہاڑوں کے درمیان وہ ان کی جو بستیاں تھی وہ آباد تھی، اور ان کے جو قوم کا جو عروج ہے وہ جو ہے وہ اور زوال جو ہے وہ 13 صدیوں پر محیط ہے، اور وہ تہذیب اور تمدن میں ایران اور روم سے بھی آگے تھی، یعنی اتنی زیادہ میم یہ سبا خوراک۔ شہر تھا؟ جی، قوم سبا، ہاں، سبا کی جو قوم تھا نا، ہاں۔ تو زراعت اور تجارت ان لوگوں کو بہت زیادہ حاصل تھی، اور ان لوگوں میں یعنی اس میں بہت ترقی کی تھی، سبحان اللہ۔ اور پھر یعنی اور پہلے یہ لوگ جو تھے وہ سورج کی پرستش کرتے تھے، اس کا بھی ہم لوگ سورہ نمل میں پڑھ چکے ہیں نا۔ اور لیکن بعد میں جو ہے وہ بعد میں وہ ایمان لائے، یعنی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اکثریت جو تھی وہ مسلمان ہوگی، لیکن پھر بعد میں واپس سے جو ہے وہ بت پرستی ان لوگوں میں عام ہوئی۔ تو ان لوگوں کے ہی بارے میں ابھی ہم لوگ یہ جو آیت ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہاں، انشاءاللہ یہ آگے بھی ساری ابھی آیت کے حساب سے بھی ڈیٹیل آئیں گی، تو جو بھی آپ کے ڈاؤٹس ہے وہ کلیئر ہوں گے انشاءاللہ، اوکے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لقد کانا، یعنی البتہ تحقیق، سبا کے لیے، فی مساقینہم، ان کے گھروں میں، آیتن، ایک نشانی ہے، اور نشانی کیا تھی؟ جنتانی عن الیمینی والشمال، 2 باغ تھے، دائیں طرف اور بائیں طرف۔ تو دیکھیں اس میں یعنی قوم سبا کی اللہ تعالیٰ نے کیا نشانیاں عطا کی تھی کہ ان کے علاقے میں دونوں طرف پہاڑ تھے جن میں چشمے، اور دونوں طرف پہاڑ تھے، اور جو پہاڑوں سے جو ہے وہ چشموں کا، نالوں کا پانی بہہ بہہ کر ان کے شہر میں آتا تھا، اور وہاں قدرتی نہریں یعنی وہ پہاڑوں کے درمیان ان لوگوں نے بند کو تعمیر کیا تھا، اور بند تعمیر کر کے پانی کا ذخیرہ کرتے تھے، اور اس طرح سے جو ہے وہ پہاڑوں کے اس میں جو ہے وہ ان کے بہت سے باغات تھے، یعنی پانی کا اچھا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ان کے لیے کیا تھا۔ تو ہر طرف جو ہے وہ ہریالی تھی، باغات تھی، اور یہاں جو آیا نا کہ
जन्नतान के दो बाग थे, दाई तरफ और बाई तरफ, यानी कि इतनी पूरी एरिया जो है वो अतराफ जो है वो पूरी बागात से, यानी आगे हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह किसके किसके बागात थे, तो उम्दा किस्म के जो बागात से और पूरी ग्रीनरी थी और बहुत ही खूबसूरत यानी वो शहर था। और हर चीज की जहाँ देखिए पैदावार जहाँ अच्छी होती है, हरियाली होती है, फूल और फल ये सब ज्यादा होते, तो वहाँ की जमीन भी जरखेज थी, पानी का भी इंतजाम अच्छा था। तो वो जो इलाके में कितनी हरियाली और खुशवक्ती, यानी जब रिस्क ज्यादा है तो तरक्की भी ज्यादा होती है, उनकी तिजारत वगैरह भी बहुत होती थी। तो यहाँ जो है वो यही बात बताई गई है। और फिर जो ये बात आई ना कि कौम सबा के मिस्किन में उनके लिए निशानी है, तो ये निशानी क्या थी कि जब तक कोई कौम, यानी सबके लिए निशानी है कि ये निशानी है कि जब तक कोई कौम अल्लाह ताला की फरमा बरदारी और शुक्रगुजारी करते रहती है तो वो फलती फूलते रहती है, अल्लाह ताला उसे तरक्की देता है, उसके नियामतों को और बढ़ाते रहता है। लेकिन जब वो अल्लाह ताला की नाफरमानी और नाशुक्री करने लगती है तो उनका जवाल शुरू होता है। जिस तरह से यहाँ अभी कौम सबा के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से उन लोगों ने अल्लाह ताला की नाशुक्री की, तो अल्लाह ताला ने जो है वो उनकी इतनी अच्छी उनकी जो तरक्की और उनकी जो हर चीज उनकी खुशहाली, उनकी ऐशो इशरत को किस तरह से अल्लाह ताला ने बदल दिया और किस तरह से तमाम नियामतें जो थी वो छीन लिया। तो यहाँ जो है वो हम सबके लिए यानी बहुत बड़ी निशानी। एक बार फिर से क्या निशानी क्या थी कि जब तक कोई कौम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी और शुक्रगुजार रहती है, वो फलती फूलती है, तरक्की करते रहती है। यानी कौम की भी बात, और अगर फर्द का लिया जाए इंडिविजुअली भी, कि अगर हम अल्लाह ताला की जो नियामत है, जो भी नियामत है अल्लाह ताला की हम लोगों के पास, उसका शुक्र अदा करते रहेंगे तो अल्लाह ताला, चाहे फिर वो सेहत हो, हर चीज नियामत है ना, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने जो भी दिया है वो सब अल्लाह ताला की ही तो आता है। अगर आपके पास अच्छा घर है, अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी है, कुरान की क्लास से जुड़ने की तौफीक अता की है, कोई नेकी का काम करने की तौफीक अता फरमाई है, तो इसमें खुद का कोई कमाल नहीं है, क्या है अल्लाह ताला का, ये अल्लाह ताला की आता है ना। आपके शौहर है, बच्चे हैं, हर चीज है, और जो भी अल्लाह ताला की दी हुई नियामतें हैं, खाने पीने के लिए चीजें हैं और अमन और अमान है, तो ये बहुत बड़ी नियामतें हैं, सुभान अल्लाह। तो ये सारी नियामतें पाकर क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्र करना चाहिए। तो शुक्रगुजारी नियामतों को बहाल करती है और नाशुक्री जो है वो नियामतों को छीन लेती है। तो यही बात यहाँ बताई गई है क्या, शुक्रगुजार करते रहेंगी तो वो फलती फूलती है, तरक्की करती है। लेकिन जब वो अल्लाह की नाफरमानी और नाशुक्री करने लगती है तो उनका जवाल जो है वो शुरू होता है। अगर वो ऐसे ही अपना रवैया नहीं बदले और इस्लाह ना करे तो फिर अल्लाह ताला उन्हें जो है वो मिटा देता है, यानी सफ़े हस्ती से। और इनके इसके बारे में आता है, यानी वो उनकी इतनी ग्रीनरी और इतने फल फूल वहां लगते थे, क्या इतने उनके बागात थे कि कतादा जो मुफस्सिर है तो वो लिखते हैं कि वो बागात जो है ना, वो इतने बागात, यानी दो बाग का जिक्र है ना, तो दो बाग यानी अतराफ में हर जगह बाग ही बाग थे। तो सुभान अल्लाह, वो बागात इतने बड़े थे फूलों के फलों के, कि अगर कोई औरत खाली टोकरा सर पे रख के एक जगह से दूसरी जगह जाती तो वहां पहुंचने तक उसकी पूरी टोकरी जो है वो फलों से भर जाती। सुभान अल्लाह, यानी उसको निकालने की भी जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद टपक उसकी टोकरी में गिर जाते थे। सुभान अल्लाह। तो इमेजिन कीजिए कि कितनी हरियाली रहेंगी और कितनी खूबसूरती और कितना रिस्क की फरावानी होंगी। तो फिर देखिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं आगे फिर, कुलू मिर रिस्क रब्बिकुम वशकुरुला, के खाओ अपने रब के रिस्क में से और शुक्र करो उसके लिए। यानी अल्लाह ताला ने जो रिस्क दिया है तो उसमें से खाओ। सिर्फ खाना ही नहीं है, यानी जो भी रिस्क दिया अल्लाह ताला ने, जो भी दिया है तुम्हें, रिस्क दिया है, पहाड़ों के दरमियान में तुमको जगह दिया है जिससे चश्मों का और नहरों से पानी मिल रहा है तुमको, डैम से तो तुमने पानी जमा किया, जखेरा किया, फसलें उगाई, बागात उगाए, तो जो भी तुमने उगाया और जो भी अल्लाह ताला ने तुम्हें रिस्क दिया है, तो सिर्फ खाना नहीं है बल्कि खाकर क्या करना है, शुक्र अदा करना है। तो अल्लाह ताला हम लोगों को, अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा, और शुक्रगुजारी क्या है कि खाने से पहले भी बिस्मिल्लाह कहा जाए, और फिर आगे इंशाल्लाह देखते हैं और शुक्रगुजारी के बारे में, और खाने के बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए, क्या वाकई अल्लाह ताला ने ये रिस्क दिया।
کوئی خود کا کمال نہیں ہے، نہ خود کما کے لایا ہے، کمانے کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی، نہ خود ہی پکایا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے، ہے نا۔ اور پھر جب ہم لوگ پھل بھی کھاتے ہیں تو اس کے لیے بھی دعا سکھائی ہے نا، اللہم بارک لنا فی ثمرنا۔ تو امید کرتے ہیں کہ ساری دعا ہم لوگ سب پڑھتے ہوں گے، اور دیکھیں کیا فائدہ ہوگا کھا کے، کہ وہ کھا کے انسان شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا وغیر حول منی ولا قوہ۔ تو وہ یعنی شکر کے کلمات ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کھانے والے کے تمام گناہ معاف کر دیتے۔ تو سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ صرف کھاؤ نہیں بلکہ کھا کر شکر ادا کرو اس کا، ہے نا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور بلدتن طیبہ، اس کی وضاحت میں آتی ہے کہ یعنی بلدہ یعنی کہ شہر، اور طیب یعنی کہ عمدہ، شہر کا عمدہ ہونا، یعنی زمین کا زرخیز ہونا، ہریالی، سبزہ، پھول پھل، اور ہر جگہ جو ہے وہ ہریالی۔ امیجن کیجئے کوئی ہل اسٹیشن، جب بھی ہم لوگ چھٹیوں میں جاتے ہیں، جہاں کہیں بھی جاتے ہوں گے، چاہے انڈیا میں ہو یا آؤٹ آف انڈیا، جہاں بھی جاتے ہوں گے، کوئی ہل اسٹیشن یاد کیجئے تو کتنا اچھا لگتا ہے وہاں، سبحان اللہ، کتنی اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور وہ جو خوشبوئیں آتی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو ان کا علاقہ تھا، یعنی پانی کے اچھے انتظام کی وجہ سے یہ جو شہر میں جو ہے وہ 300 مائل کا علاقہ جو ہے وہ باغات سے گھرا ہوا تھا، ہر قسم کے پھل پھول اور ہر جگہ تھے، اور خوشبو سے معطر، یعنی اتنی خوشبو آتی تھی۔ اور ان کے سادے ایسے لکڑیاں نے وہ جلانے کے لیے بھی ان لوگ، کیونکہ وہ جو باغات اور جو یہ تھے نا درخت، وہ سندل کے، تفسیر میں آتا ہے سندل کے تھے، سینڈل ووڈ، دار چینی، کھجور، ایسے درختوں کے جنگلات تھے، سبحان اللہ۔ اور آب و ہوا بھی اتنی اچھی، اور سبحان اللہ کہ وہ اتنی گرینری، اور وہ خوشبو بھی جو آتی ہے، اور وہ جو پکانے کے لیے بھی جو لکڑیاں استعمال کرتے تھے نا، تو یہ سینڈل ووڈ استعمال کرتے تھے۔ اور اتنا یعنی عمدہ شہر تھا، یہاں جو بات ہے نا بلدتن طیبہ، تو یعنی اتنا عمدہ شہر تھا کہ شہر میں مکھی مچھر اور دوسرے موذی جاندار بھی نہیں تھے، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو ان کے پاک اور صاف اور خوشبو سے معطر رکھا تھا۔ تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی، ہے نا۔ تو کتنا زیادہ شکر ادا کرنا چاہتے، مگر نہیں کیا انہوں نے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے ہی فرماتے، ورب ورب غفور، اور رب جو ہے وہ بخشنے والا، یعنی یہ ساری نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اللہ کا رزق کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یعنی اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جو گناہ ہے وہ بھی معاف کر دیں گا۔ یعنی اگر انسان ہونے کے ناطے تم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرو، مگر شرط کیا ہے کہ تم کھانے کے بعد شکر ادا کرو، جو نعمتیں تم کو ملی ہے اس کا شکر ادا کرو، یعنی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، اور اس کی شکر گزاری کی وجہ سے تو اس کی شکر گزاری کرو۔ اور اگر چھوٹے یعنی شکر گزاری تم کرتے ہو تو اس کی وجہ سے جو بھی تمہارے چھوٹے گناہ ہوں گے، یعنی تو چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں معاف فرمائے گا، اور وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ تم کو ہلاک کرے گا اور تمہارا جو تم کو جو نعمتیں دی ہے وہ چھین لے گا، نہیں، جب تک تم شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ تمہاری نعمتوں کو نہیں چھینے گا۔ اور دیکھیں ہم لوگ دیکھتے کہ شکر کیا ہے، یعنی جو یہاں بات آئی نا کہ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کہ کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے اور شکر ادا کرو اس کے لیے۔ تو ایکچولی میں یعنی کوئی بھی چیز، یہاں تو کھانے کی بات آئی، مگر ہمیشہ جو شکر گزاری کی جو بات آتی نا کہ شکر ادا کرنا چاہے، تو ایکچولی ہے کیا شکر گزاری، ہے کیا شکر، کیا چیز ہوتی ہے؟ تو دیکھیے شکر کیا ہوتا ہے کہ دل کے اندر نعمت دینے والے کا اعتراف ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی۔ یہ نہیں کہ ہاں میں نے اتنی محنت سے کمائی، ہم اتنی محنت کرتے، اتنا یہ کرتے تب جا کے ہمیں یہ ملا، ایسا نہیں، بلکہ کیا کرنا چاہے، جس نے نعمت دی ہے نا تو اس کا دل میں اعتراف کرنا چاہے، سب سے پہلا جو ہے وہ اعتراف کرنا چاہے کہ مجھے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے رب نے جو بھی آج ہمارے پاس بھی، اب بیٹھے بیٹھے یہاں اس مجلس میں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ جو بھی اس کا نیکسٹ پیج پہ ہے، صبا پلیز، وہ تھوڑا سا ہمارے لکھنے میں یہ ہو گیا، نیکسٹ پیج پہ ڈاؤن میں نیچے لاسٹ میں، اوکے، شکر گزاری کیا چیز ہے، لکھنے میں مسٹیک ہو گئی۔ تو دل کے اندر نعمت دینے والے کا اعتراف ہونا چاہیے کہ جو بھی مجھے عطا ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ ہاں میں تو یہ ڈیزرو کرتی ہوں،
یہ نہیں کہ ہاں یہ تو مجھے ملنا ہی چاہے تھے. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ہم تو اتنے اچھے ہیں تو پھر ہم کو ملنا ہی چاہیے تھے نا. یعنی اپنے آپ کو سمجھنا کہ نہیں یہ تو ملنا ہی چاہیے تھے. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی یہ تو میرا حق ہی ہے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. بلکہ اللہ تعالیٰ کی عنایت، یہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی میں تو اس قابل بھی نہیں تھی. ابھی دیکھیں ہم لوگ باقی ساری جو نعمت ہے اس کو تو وہ تو ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی بہت ہم لوگ شکر ادا کرتے ہیں. مگر یہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، ہے نا. اور پھر کویت میں اتنے لوگ ہیں، انڈیا میں اتنے لوگ ہیں. پھر اب اتنے لوگوں میں سے الحمدللہ دوسرے کلاسز جوائن کیے ہوں گے، مگر جو بالکل بھی نہیں قرآن کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کوشش ہی نہیں کر رہے، کوئی کلاس بھی نہیں اٹینڈ کر رہے، سننے کی بھی نہیں کوشش کر رہے، تو اس میں کیا ہمارا کمال ہے؟ ہم لوگ کیا سمجھیں گے کہ ہاں ہم تو بھائی اتنے نیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو چن لیا ہے. ہاں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. ہم بہت نیک ہے اس کے لیے نہیں، ہمارے سے بھی نیک کئی نیک اچھے اچھے لوگ دنیا میں ہے، مگر وہ ہو سکتا ہے اس وقت نہیں ایک کلاس سے جڑے ہوئے، یا کوئی اور بھی نعمت آپ لیجئے. آپ کے پاس صحت ہے تو نہیں ہے ان کے پاس صحت، بیماری سے جھلس رہے ہوں گے یا کوئی اور تکلیف ہوں گی. تو جو بھی نعمت ملی ہے نا، کوئی اپنا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی احسان ہے کہ مجھے میرے رب نے، یعنی اس کو حق نہیں سمجھنا چاہے ہاں یہ تو میرا ہی حق تھا تو مجھے مل گیا. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ دل سے ریلیٹڈ ہے. یہ 3 پوائنٹ جو ہے نا، سب سے پہلے اعتراف کرنا، ہاں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرا حق نہیں ہے. ہاں پھر تیسری بات، نعمت دینے والے کے لیے دل میں محبت کے جذبات. جب ہم لوگ اللہ اکبر سنتے ہیں تو ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے کچھ فیلنگ آتی ہے. جب ہم لوگ اذان سنتے ہیں، چلے جب ہم لوگ قرآن سنتے ہیں، جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتے ہیں تو دل میں کچھ حرکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کچھ پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تڑپ پیدا ہوتی ہے کچھ. تو دل میں محبت ہونی چاہیے کہ جس رب نے مجھے اتنی نعمتیں دیا ہے تو اس کے لیے دل میں محبت ہونا چاہیے. اور جب دل میں محبت آتی ہے نا تو انسان کتنا بھی مشکل کوئی کام ہے تو کیا وہ محبوب کے لیے کر لیتا ہے نا. دیکھیں لوگوں نے تو اپنی جانیں دے دی محبت کے لیے، بیکار کی محبت کے لیے. تو ہم لوگ کیا اپنے رب کے لیے، اپنی رب سے محبت کرتے تو اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑیں گے، اپنی نیند کو ایک دن نہیں چھوڑیں گے، اپنے آرام کو نہیں چھوڑیں گے، اپنی مرضی کو نہیں چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. تو اپنے دل میں محبت ہونا چاہیے کہ اس رب کا مجھ پر احسان ہے جس نے مجھے بے شمار نعمتیں دی کہ ہم لوگ یہ ڈیزرو کرتے ہیں. اور جو لوگ جو ہم لوگوں سے زیادہ مضبوط، سبحان اللہ، فلسطین کو آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کتنے مضبوط ایمان والے، ان کی عبادتیں کیا، ان کا ایمان کیا، اور وہ آج جس حالات میں گزر رہے، اور اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے. یہ ہماری زیادہ بڑی آزمائش ہے، ان کی تو کم ہے کہ وہ تو آزمائش میں پورے اتر ہے. تو ان کا جو چھن رہا ہے، جو ان کی جان سے نقصان، مال سے نقصان، گھروں سے نقصان، اپنے پیاروں کا نقصان، اپنے نفس پہ، اپنی جو زندہ ہے تو وہ بھی ایک عجیب ان کی جو کنڈیشن ہے، جو بیماری ہے، جو جلے ہوئے، اور جو یہ تو کیا یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ہم لوگ یہاں امن سے ہے، آرام سے ہے. تو کیا ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ وہ تو ہم سے نیکیوں میں کئی زیادہ آگے ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت، لیکن سبحان اللہ ان کے دل میں دیکھے اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت ہے کہ الحمدللہ کہتے ہیں وہ، ہے نا. تو وہ لوگ تو اپنا سب کچھ قربان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے. ہم لوگ کیا اپنی چھوٹی چھوٹی سی خواہشات بھی قربان نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نا. نہیں، اس سے پہلے والا پیج اچھا وہ ہو گیا، اوکے ہاں چل نیکسٹ پیج. پھر اسی طرح 4 پوائنٹ ہے، زبان سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے شکر کے کلمات نکلنا چاہیے. کیا ہے کہ جب بھی کچھ کھائے پیے یا جو بھی نعمت ملتی ہے تو اس پہ کیا الحمدللہ الحمدللہ. تو ہے ہم لوگوں کے زبان پر ہے یہ کلمات الحمدللہ. کوئی بھی آپ کو کوئی بھی چیز سے آپ فیضیاب ہو رہے، آپ کو خوشی مل رہی ہے، آپ کے شوہر کو دیکھ کر، آپ کے بچوں کو دیکھ کر، یا جو بھی ہے،
جو بھی آپ نعمت کھا رہے کوئی بھی چیز، تو الحمدللہ کریں گے تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائیں گا۔ اگر ہم لوگ ہمیشہ شکوے ہی کرتے رہیں گے نا، ہاں میرے بچے ہی ایسے، میرا یہی ایسا، میرے شوہر تو ایسے ہی کرتے رہتے، تو پھر جو نعمت ہے وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ وہ اس کو اور اس کے ذریعے عذاب پہنچتا رہتا ہے۔ تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں فلسطین میں ابھی ان کے شوہر نہیں ہے، ان کے بچے بھی نہیں ہے، یا ہے تو بیچارے جس کنڈیشن میں ہے وہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھا کر شکر ادا کرتا ہے نا، اس کا اجر اتنا ہی ہے جتنا صبر کرنے والے روزے دار کا ہے، یعنی اس نے کھایا اور شکر ادا کیا تو اس کو جو اجر ہے نا، اتنا ہی اجر جو وہ صبر کر کے روزہ رکھ رہا ہے۔ تو ہر چیز جو بھی ہمیں نعمت ملی ہے اس پہ شکر ادا کرنا چاہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی اولاد عطا کی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق عطا فرمایا ہے، روحانی رزق، مادی رزق، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، نیکی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، دل میں نرمی رکھی ہے، جو بھی نعمت ملی ہے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اعضا کے ساتھ نعمت دینے والے کی فرما برداری، یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پھر نافرمانی کرے، کیونکہ جس سے محبت کرتے ہیں تو کیا اس سے اس کی نافرمانی کریں گے پھر؟ نہیں، بلکہ اس کی فرما برداری کر کے، اس کی اطاعت کر کے، ہے نا، اپنے عمل کے ذریعے اس کا اظہار کریں گے، شکر گزاری۔ خالی زبان سے ہم لوگ بولیں گے الحمدللہ الحمدللہ، اور عمل جو ہے وہ اس کے خلاف کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کریں گے، تو پھر یہ کیسی شکر گزاری ہوں گی؟ دیکھیں اگر بچوں کو ہم لوگ کچھ دے اور پھر ان لوگ بولیں گے تھینک یو ممی، ہاں، تو یا جزاک اللہ خیر ممی، اور پھر ہم لوگ کوئی ان کو بات کرے اور وہ پھر عمل نہیں کرے، یعنی اطاعت نہیں کرے، بات مانے نہیں، تو کیا ہم لوگ بچوں کو پسند کریں گے؟ بلکہ ہم لوگ کیا ان کو کہتے ہیں ابھی تو ہم نے دیکھو اتنی چیزیں دی ہے آپ کو، تو آپ کو بھی چاہیے کہ ہماری بات مانے نا۔ اور ہم لوگ کیسے بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ فرما برداری کرنے، اور پھر کیسے پھر بعض دفعہ نافرمانی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ دیکھیں اس کے بارے میں علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اثر بندے کی زبان پر ظاہر ہو۔ کیا ہے شکر؟ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اثر بندے کی زبان پر ظاہر ہو، وہ اس کی تعریف کرے، اس کی ثنا بیان کرے، اور دل پر بھی ظاہر ہو، اس میں محسن حقیقی کی محبت پیدا ہو، اور اس کے تمام اعضاء سے ہو، اور اس کے تمام اعضاء یعنی بدن پر ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاتا ہے اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ ابھی دیکھیں آنکھیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر ہم لوگ اپنے آنکھوں سے وہ دیکھیں گے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا منع کیا ہے، جو حرام ہے دیکھنا، اگر وہ دیکھیں گے تو کیا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کر رہے ہیں کہ ناشکری کر رہے ہیں؟ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، تو یہ زبان سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے کلمات پڑھیں گے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کریں گے، تو یہ بات یعنی شکر گزاری ہے اللہ تعالیٰ کی زبان کے ذریعے، کہ اپنے زبان سے وہ باتیں کر کے جس کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی باتیں ہیں، غیبت کر کے، جھوٹ بول کے، گالی گلوچ کر کے، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر، تو یہ کیا ہوا پھر؟ یہ تو پھر اپنا شکر نہیں ہوا۔ ہم لوگ اللہ کا شکر تو ادا کر رہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے، زبان عطا کی، اور وہ زبان کو ہم لوگ غلط اس میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اولادوں کو بھی، اور اپنے تمام اہل و عیال کو، نسبی سسرالی تمام مسلمانوں کو۔ اور اسی طرح علامہ فیروز آبادی کہتے ہیں کہ شکر آدھا ایمان ہے۔ کیا فرماتے ہیں وہ؟ کہ شکر آدھا ایمان ہے اور 5 اصولوں پر مبنی ہے۔ یہ جو شکر ہے وہ کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ 5 اصولوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1، محسن کے لیے شکر گزاری کی عاجزی و انکساری ہو، یعنی جس کا اپنے اوپر احسان ہو تو اس کے لیے ہمارے دل میں عاجزی ہو، انکساری ہو۔ پھر محسن سے محبت ہو، یعنی اس سے محبت ہونا چاہیے، اور محسن کے احسانات کا اعتراف کرنا چاہیے، یعنی ہم کو ماننا چاہیے کہ یہ سارا جو کچھ ملا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے ملا ہے۔ اور پھر محسن کی تعریف کرنا چاہیے، سبحان اللہ، جہاں بھی لوگوں کے پاس بیٹھے
تو اس کی بات کرنے کے بجائے کس کے بارے میں بات کرنا چاہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنا چاہیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی نعمتیں عطا کی. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے قرآن میں، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنا چاہے، اور محسن کی نعمتوں کو اس کی ناراضگی میں استعمال نہیں کرنا چاہے. تو یہ 5 پوائنٹ ہے شکر گزاری کے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ تو دیکھیں آگے ہی ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو شکر ادا کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، پھر وہ منہ موڑ گئے. فَأَعْرَضُوا، تو انہوں نے اعراض کیا، یعنی شکر گزاری کرنے کے بجائے ناشکری کی انہوں نے. فَأَعْرَضُوا اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فوراً سے، یعنی انہوں نے ناشکری کی اور فوراً سے عذاب آ گیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، تو بھیجا ہم نے ان پر سیل الارم، بند توڑ سیلاب، یعنی تیز سیلاب. وَبَدَّلْنَاهُمْ، اور بدل کر دیا ہم نے ان کو بِجَنَّتَيْهِمْ، بدلے ان کے 2 باغوں کے. جنتین، 2 باغ، زواتا اکل خمتن، مزہ میوے اور میوے والے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پہلے باغات دیے تھے نا، جو 2 باغات کی ہم لوگ پیچھے بات سنے کہ کیسے خوبصورت تھے، کتنی گرینری تھی اور کتنے اچھے اچھے پھل تھے اور کیسے فروٹس تھے، اور سبحان اللہ. تو اس کے بدلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 2 بدمزہ درختوں والے ان کو جو ہے وہ پھلوں والے جو ہے وہ باغ عطا کیے. وہ اصل اور چھاؤ کے درخت. وشیء من سدر قلیل، اور کوئی چیز، یعنی اور بھی بیری میں سے تھوڑے سے، اور وہ بھی بیری بھی جو تھی وہ بھی کون سی؟ جو کانٹے والے، اس میں کانٹے زیادہ اور پھل کم تھا. تو یعنی کس طرح سے پھر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اتنی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ملنے کے بعد قوم سبا نے کیا کیا تھا؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کیا، فَأَعْرَضُوا، تو انہوں نے اعراض کیا. یعنی کیا کیا؟ قوم سبا نے ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور توحید کو ماننے اور اس پر قائم رہنے کی بجائے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی پرواہ نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا اور انہیں تتر بتر کر دیا، یعنی ان کو منتشر کر دیا، جس کے بارے میں آگے انشاءاللہ آئیں گا، ہم لوگ پڑھیں گے کہ کس طرح سے. تو کس طرح سے ان کے اوپر عذاب آیا، یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ یعنی چاہیے تو کیا تھا، تو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہتے ہیں نا، شرک نہیں کرتے، اور جو ان کو تعلیمات ملی. اور اس میں تفسیر میں آتا ہے کہ ان کے اوپر دوسرے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی بھیجے تھے، تو وہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے اور توحید کا پیغام دیتے تھے اور کہتے تھے، لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی اور شرک کیا اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتوں کو چھین لیا. اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان پر کس طرح عذاب لایا کہ قوم سبا پر تیز سیلاب کا عذاب آیا، جس سے ان کے مضبوط بند جو تھے نا، جو ڈیم تھے، تو وہ سب ٹوٹ گئے، اور سارے شہر میں جو ہے وہ، یعنی وہ بڑے ڈیم تھے نا کہ جس کو ان لوگ یہ پانی محفوظ رکھتے تھے جس میں، تو وہ اتنا تیز آندھی آئی اور اتنی تیز سیلاب آیا اور بارش آسمان سے بھی ہوئی کہ اتنا پانی زیادہ ہو گیا کہ ان کے جو ڈیم تھے وہ ٹوٹ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا، اور ان کی عالیشان مکانات ڈوب گئے، فصلیں باغات اجڑ گئے، اور ان کی پانی، یعنی ان کا جو آبپاشی کا جو پورا نظام تھا نا، باغات اور یہ کھیت وغیرہ جنگلات، وہ سب جو ہے وہ تباہ ہو گئے، اور ان کی پوری جو ترقی تھی نا، وہ پوری ان کی جو ہے وہ چھن گئی، ان کی تمام نعمتیں جو تھی وہ اس سے محروم ہو گئے. اور سیل الارم یعنی سیل یعنی کہ سیلاب، ارم یعنی کہ ارمتن کی جمع ہے، یعنی کہ بند توڑ سیلاب، زوردار سیلاب. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ سیلاب آیا تو کیا ہوا کہ ان کی جنتوں کو بھی، یعنی ان کے جو باغات تھے نا، اس کو بھی بدل دیا. سیلاب کی وجہ سے ان کی زرخیز مٹی بہہ کر چلی گئی، اور سبز و شاداب اور پھل اور باغ سب جو ہے وہ جو پھل اچھے والے پھل تھے، کھجور اور وہ سب جو تھا،
اور دار چینی اور سینڈل ووڈ اور جو بھی پھلوں کے جو تھے وہ درخت کے بدلے پھر جو ہے وہ ایسے وہاں درخت اگنے لگے، کیونکہ سب بہہ کے چلے گا نا، پھر جو زمین رہ گئی بنجر تو اس میں ایسے درخت اگنے لگے کہ جو کڑوے کسیلے اس میں بدمزہ، یہ وہاں تو دیکھیں کہ وہ باغات کیسے تھے کہ اس کی خوشبو پورے ان کے شہر میں آتے رہتی تھی، سبحان اللہ۔ اور ابھی جو تھے وہ بدمزہ، ٹیسٹ میں بھی گندے اور کڑوے کسیلے اور جھاڑ اور جھنکار، یعنی کہ بالکل کانٹے دار جو ہے نا وہ سب چیزیں، اور بدمزہ یعنی اس میں مزہ بھی کوئی نہیں تھا۔ تو دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ دکھاتے ہیں کہ دیکھیں نہیں تم شکر ادا کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ تو ہم کو کتنا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ الحمدللہ۔ ہم لوگوں کو تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اپنے گھروں کو دیکھے، اپنے وارڈروبس کو دیکھے، اپنے فریج کو دیکھے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، الحمدللہ۔ تو ہم چاہتے ہیں نا کہ یہ نعمتیں جو ہے وہ ہم پر برقرار رکھے اللہ تعالیٰ، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ، تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ناشکری کی وجہ سے نعمتیں چلی جاتی ہے اور پھر وہ واپس نہیں آتی، ان کی دیکھیں تمام نعمتیں جو ہے وہ چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ناشکری سے بچائے نا۔ چلے آگے دیکھتے ہیں پھر کیا ہوا۔ ہاں، ذالکا جزیناہم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ بدلہ دیا ہم نے، ذالکا جزیناہم، یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو، بما کفروا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کفر کیا۔ یہاں کفر سے کیا مراد ہے؟ ناشکری کیا ماں، مراد؟ ہاں، ناشکری ناشکری وجہ اس کے ناشکری انہوں نافرمان جی ناشکری کی ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شکر کرنے کے لیے کہا تھا، تو شکر گزاری نہیں کی، ناشکری کی اور نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ بدلہ ہے، یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو بوجہ ان کے جو انہوں نے کفر کیا، جو ناشکری کیا۔ وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور انہیں ہم بدلہ دیتے ہیں مگر سخت ناشکرے کو، اور نہیں ہم بدلہ دیتے مگر سخت ناشکرے کو۔ تو یہ جو آگے کی جو بات ہے نا، اور نہیں ہم بدلہ دیتے مگر سخت ناشکرے کو، تو اس کا مطلب یہ صرف بدلہ ان کے لیے ہی نہیں تھا، یہ تمام لوگ جو بھی انسانوں میں سے جو بھی ناشکری کریں گا تو اس کا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم اس کو ایسے ہی بدلہ دیں گے ناشکری کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناشکری سے بچائے۔ ہم لوگ کو بچوں کو بھی نا بہت یعنی اس بات کو بار بار، چھوٹے بچے رہتے نا تو ان کو بار بار وہ بتانا چاہیے، بار بار ان سے کہنا چاہیے کہ دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الحمدللہ، کھانا کھائے، پانی پیے، دودھ پیے، تو تاکہ ان کے دل میں ابھی سے یہ بات جو ہے نا یہ ہو جائے کہ ہاں یہ سب، اور کوئی بھی چیز بھی ملنے پر کہ ایسا کہ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا، ہاں تھینک یو بولو، یہ آنٹی نے یہ دیے، انہوں نے یہ دیے، تو وہ تو ہم سکھاتے ہیں، مگر پہلے اللہ تعالیٰ کو، کہ اللہ تعالیٰ کو شکریہ بولو، اللہ تعالیٰ کو الحمدللہ بولو۔ اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے نا لوگوں کے دلوں میں، چھوٹے چھوٹے بچے رہتے تبھی سے ان کی تربیت کرنا چاہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ کا، اور تبھی ان کو عادت ہوں گی شکر گزاری کی۔ نہیں تو آج کل کیا ہوتا ہے، بچوں کو اتنی ہم لوگ عادی بنا دیتے ہیں کہ ہاں کیا چاہیے ان کو، جو ان کی مرضی آئی وہی دیتے رہتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے تو ان لوگ کو لگتا ہے کہ اب بس ابھی یہ تو ہم نے جو مانگے وہی ہم کو مل کے رہنا چاہے، اور جو ملتا ہے اس پر شکر بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے یہ ہم نے ان کو جو بدلہ دیا یہ ان کی ناشکری کی وجہ سے دیا ہے، اور قوم سبا کو جو سزا ملی وہ ان کی ناشکری کی وجہ سے ملی تھی، اور یہ صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ جو قوم بھی اور جو فرد بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد اپنے محسن حقیقی یعنی اپنے احسان کرنے والے کو بھول جائے اور اس کا شکر ادا کرنے کے بدلے سرکشی اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے کہ وہ اسی طرح ان کا انجام کریں گا جس طرح ان کا انجام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ نعمتوں کے زوال سے محفوظ رکھے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے، سورہ نساء آیت نمبر 14 میں آتا ہے، ما یفعل اللہ بعد بعذابکم ان شکرتم وما انتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ میں تمہیں عذاب دیکھ کر کیا کروں گا اگر تم شکر گزار کرو گے، شکر گزاری کرو گے تو
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہتے ہیں ہاں کہ بھئی عذاب دے اور تمام نعمتیں جو ہے وہ چھین لے، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم کو عذاب دے کر کیا کروں گا، اگر تم شکر کرتے تو نہیں تم اور ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ امن سے رکھیں گا۔ تو یعنی ہم لوگوں کو اس بات کو بہت اچھی طرح سے یہ کرنا چاہے کہ ہر جو بھی ہماری فیلنگز بھی اچھی فیلنگز آ رہی ہے اس پر بھی اللہ کا شکر، اچھی نماز پڑھ اس پر بھی اللہ کا شکر کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بار بار اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ایسے بندے جو بار بار اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے شکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان میں شامل کرے۔ اور قوم سبا کے واقعے میں کیا سبق ہے کہ جو شخص یا قوم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد اپنے محسن کو بھول جائے، اس کے احسان کرنے والے کو بھول جائے، اس کا شکریہ ادا نہیں کرے، شکر کے بجائے ناشکری کرے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرنے کے بجائے، دیکھیں اس میں ساری چیزیں آتی ہیں ناشکری میں۔ ہم لوگ بولیں گے ہاں ہم لوگ نے 100 بار پڑھے، 1000 بار پڑھے، الحمدللہ وہ کوئی فائدہ نہیں، ہاں وہ بھی ہے، وہ ذکر زبان سے بھی کرنا ہے، اور اپنی مرضی کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کرنے کے کام دیا ہے زبان سے وہ کام کریں گے، جو کانوں سے نہیں سننے کے لیے کہا وہ سنیں گے، حرام سنیں گے، حرام دیکھیں گے اور غلط بات کریں گے، تو اور ہم کہیں گے نہیں ہم تو بہت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، تو صرف زبان کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اپنا دل اپنے اعضاء اس کے مطابق عمل نہیں کرے۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بنائے، اپنے دل سے، اپنی زبان سے اور اپنے عمل کے ذریعے نا۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اگر کچھ چاہتا ہے نا کہ اس کی نعمتیں اس کے اوپر برقرار ہے، اس کے نعمتوں کی حفاظت ہو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا، اور اگر تم نے نافرمانی کی، ناشکری کی تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے عذاب سے محفوظ رکھے ہے نا۔ اور اس کے بارے میں یہ جو ناشکری ہے نا کہ انسان کی ناشکری تو اس کی جو ہے وہ سزا بھی ملتی ہے۔ فار ایگزامپل کہ کس طرح سے اس کو سزا ملتی ہے، یعنی وہ تو نعمتیں چھین جاتی وہ ایک ہے، اور اس کے علاوہ بھی عبادت میں انسان کو سستی محسوس ہونے لگتی ہے، یعنی جو انسان ناشکری کرتا ہے نا تو اس کے اوپر اور کون کون سی بات آتی ہے کہ، اور یہ جو ہے وہ ابن خیرہ کا قول ہے، اوکے، تو یہ ہم لوگوں کو بات یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت میں سستی پیدا ہوتی ہے، اوکے، یعنی عبادت دل سے نہیں پھر وہ کر پاتا ہے، تو جبھی بھی عبادت میں سستی ہونے لگی تو ہمیں کیا سمجھنا چاہے کہ ضرور مجھ سے کچھ ناشکری ہو گئی ہے نا، شکر ادا کرنے کا حق نہیں ادا ہوا۔ اور پھر معیشت میں تنگی ہو جاتی ہے، یعنی یہ دنیا کی یہ جو معیشت ہے اس میں تنگی آ جاتی ہے، اور پھر لذت میں تاثیر ہو جاتی ہے، یعنی کہ دشواری ہو جاتی ہے، یعنی کوئی حلال لذت نصیب بھی ہوتی ہے نا تو وہ لذت سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، یعنی وہ جو نعمت اس کو ملی ہے نا اس کو انجوائے نہیں کر پاتا ہے۔ یہ جو ہے نا لذت میں تاثیر ہوتی ہے، یعنی دشواری ہوتی ہے، یعنی دیکھیں نعمت جب کسی کو ملتی ہے نا تو وہ نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ واقعی وہ اس نعمت کو انجوائے کرتا ہے، اوکے، لیکن جو لوگ نعمت ملتی ہے لیکن اس پر وہ ناشکری کرتے، اس کا حق نہیں ادا کرتے، اس کا شکر گزاری نہیں کرتے، تو وہ نعمتوں کو وہ انجوائے بھی نہیں کر پاتے۔ یہ سمپل لینگویج میں اگر ہم لوگ لینا تو بس یہ ایک لائن یاد رکھے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے نعمتوں کو انجوائے کرتے ہیں، اور ناشکری کرنے والے ان نعمتوں کے مل جانے کے بعد بھی اس کو صحیح سے انجوائے بھی نہیں کر پاتے اور اس کا صحیح سے فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، دیکھیں اس میں کتنی بات پتہ چلتی ہے نا۔ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن نعمتوں سے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ؟ کہ اللہ تعالیٰ جن نعمتوں سے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور اگر نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ انہی نعمتوں کو عذاب میں بدل دیتا ہے۔ تھوڑا غور و فکر کرنے کی کوشش کرو اس کے اوپر، ہاں،
کیا کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کا شکر ادا جو نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ انہی نعمتوں کو عذاب میں بدل دیتا ہے. یعنی ابھی فار ایگزامپل مال جو ہے وہ نعمت ہے نا، لیکن مال ملنے کے بعد اور کوئی اگر اور کوئی برائی برے کام میں وہ ملوث ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ نعمتوں کے ذریعے یعنی نعمتوں کو عذاب میں بدل دیتا ہے. یعنی اس کے لیے پھر وہ باعث عذاب ہے نا وہ عمل کرنا اس مال کے ذریعے، یا کسی کو اولاد دی ہے اور پھر وہ اس میں شکر گزاری میں جو بھی باتیں آتی ہے وہ نہیں کرتا ہے، تو وہی اولاد ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. یا کوئی بھی چیز، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہے، تو اگر اس کا ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے اور شکر گزاری میں وہ سب باتیں یاد رکھے دل سے، زبان سے، عمل سے، تو پھر وہی چیز جو ہے وہ وبال جان بن جاتی ہے. کس کا قول ہے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو یاد رکھ کر پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. چلے آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اوکے. وجالنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجالنا بینہم، اور بنائے تھے ہم نے. ابھی یہاں جو ہے وہ اور ان کی مزید اور کیا ان کو نعمت دی تھی اور کیا انعامات تھے قوم سبا پر. ہاں، وجالنا بینہم، اور بنائے تھے ہم نے ان کے بینہم ان کے درمیان، و بین القرى التي اور درمیان ان بستیوں کے وہ جو بارکنا فیہا برکت دی تھی ہم نے اس میں، قرن ظاہرن بستیاں ظاہری، وقدرنا اور اندازے پر رکھی ہم نے، فیہا اس میں سیر مسافت، سیرو فیہا چلو پھرو اس میں، لیا راتوں کو، وہ ایام اور دنوں کو، آمینین امن سے رہنے والے. سبحان اللہ. ابھی یہاں جو ہے وہ ان کی اور کیا ایک اس کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا فضل کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور ان کو کیا فضل عطا کیا تھا. دیکھیے یہ لوگ جو تھے نا یمن سے، جو ہم لوگ یہ جانتے ہیں نا کہ مشرکین مکہ بھی جو ہے وہ کیا تجارت کس طرح کرتے تھے، شام میں جاتے تھے اور یمن میں جاتے تھے نا. تو یہ لوگ یمن سے جو ہے وہ سیریا، فلسطین، بارکنا جو آئی نا کہ جن بستیوں کو برکت دی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کون سی بستیاں مراد ہے؟ یہ پہلے بھی ہو شام چکا کی ہے میم، کچھ شام ایسا. کی، شام جی کی. شام کی، جی جی سیریا ہے نا. تو سبحان اللہ، یہ جو سیریا ہے، فلسطین ہے، تو ایسی جگہ پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. اور قرآن میں کیوں اس کو کہا گیا کہ برکت والی زمین ہے یہ؟ کون بتائیں گا؟ بہت بار ہو چکا ہے. کہ یہاں پہ کیونکہ اس زمین پر بہت ساری انبیاؤں کا نسلوں کا، مسکن ہے نا میم. جی اور بالکل صحیح. ابھی اور یہاں پر آئے ہیں زیادہ تر، وہیں پر دفن جی بھی ہے میم اس سرزمین میں. دفن بھی ابھی جی، تک اور ہوئے یہاں اور پر. اور بالکل صحیح. اور کتابیں بھی اور زمین جو ہے میم اس کے ہاں فروٹ جو ہے نا زرخیز. جتنے جی جتنے اللہ تعالیٰ نے بالکل قرآن میں بالکل وہ سب کثرت سے ملتے ہیں وہاں پر. انجیر ہے، یہ جی، بالکل زیتون ہے. بالکل سبحان اللہ. ہاں ساری بات یہ بالکل صحیح. تو وہاں کی زمین بھی اتنی اچھی ہے کہ وہاں بہت اچھی پیداوار ہوتی ہے. سبحان اللہ، اچھی اچھی چیزیں. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یعنی روحانی اور مادی دونوں طرح کی رزق کا انتظام کیا، انبیاء کا مسکن اور پھر کھانے پینے کی جگہ. تو دیکھیں میم کہاں اللہ پر ہے تعالیٰ یہ جگہ؟ مدینہ کی جو یہ یہ قبیلہ ہے نا میم، آس اور فلسطین خزرج، سیریا. وہ بھی وہیں سے آئے تھے. میم کہاں پر ہے یہ یہ جگہ؟ ہاں ہاں یہ فلسطین اور سیریا، شام کا علاقہ فلسطین. ہاں ابھی جو فلسطین کا جو ہے ابھی دیکھتے ہیں ہم لوگ وہ سیریا اور فلسطین. تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وہاں انبیاء اتارے تھے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو تجارت اتنی ابھی پیداوار ہوتی تھی نا، تو ان لوگ جو بزنس کرتے تھے وہ کس کے ساتھ؟ وہ یمن سے یعنی سامان لانا لے جانا یہاں سے وہاں ان لوگ کرتے تھے. تو یہی ان لوگوں کا چلتا رہتا تھا. اور یہ جو تھا ان کے یعنی یہ ان لوگوں کا جو سفر ہے نا تجارت کا، تو وہ چلتا رہتا تھا. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس سفر کے لیے اتنی آسانیاں کی تھی کہ یہاں جو بات ہے آئی نا کہ قرن ظاہرن، کہ وہ جو ہے وہ جو ہائی وے تھا نا، جو روڈ سے ان لوگ جاتے تھے، تو ایسی بستیاں تھی کہ وہ ایک بستی ختم ہوتی، دوسری بستی آتی، دوسری ختم ہوتی، تیسری آتی. یعنی ان کا یہ جو سفر تھا جو کہ یعنی 4700 بستیاں ان کے بیچ میں یہ ان کو ملتی تھی. اور وہاں جاتے جاتے ان لوگ کو یعنی یمن سے شام تک جاتے جاتے 4 منتھ کا سفر تھا.
اور مگر بیچ میں اتنی بستیاں تھی سبحان اللہ، تو ان کو تھکان بھی نہیں ہوتی تھی اور ان کو کچھ اپنے ساتھ زیادہ رہا، یعنی کھانا پینا، یعنی اتنا لمبا سفر ہے تو کچھ لے کے پکا کے لے کے جانے کی ضرورت نہیں۔ ان لوگ جہاں چاہتے وہ ایک بستی ختم ہوئی کہ دوسری آتی تھی، وہاں اترتے تھے۔ جیسے ابھی امیجن کیجیے نا کہ ہم لوگ جب جاتے ہیں عمرہ کے لیے، یا انڈیا میں بھی جب بھی ہم لوگ ایسے لمبے سفر کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے ہم لوگ جب جاتے ہیں بائی روڈ جاتے ہیں تو مکہ مدینہ، تو کس طرح سے ہوتا ہے کہ جگہ جگہ پر مسجدیں آتی ہے نا، ایک شہر ختم ہوا دوسرا ختم ہوا تیسرا، پھر مسجدیں آتی ہیں، وہاں اترتے ہیں، پیٹرول پمپ آتا ہے، واش روم آتا ہے، اور ریسٹورینٹ آتے ہیں، کھا کے پی کے، اور پھر آرام کرنے کے لیے بھی ہوٹلس وغیرہ بھی ہوتے، تو اگر کسی کو چاہے تو وہاں آرام کرنا ہے تو آرام بھی کرے، ہے نا، اور تھوڑا قیلولہ کرے یا آرام کرے، یا رات اگر وہاں بتانی ہے تو رات بتائے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بھی سہولت کی تھی، جو قرآن ظاہراً ہے نا کہ لبے سڑک بستیاں آباد تھی، یعنی ایک بستی ختم نہیں ہوئی تو دوسری بستی ان کو نظر آتی تھی۔ ایسا نہیں کہ ہاں بیچ میں بہت ویرانہ ہے اور جنگل ہے اور یہ ہے اور بہت اندھیرا ہے یا جو بھی ہے، تو وہاں لوٹ مار ہو سکتی ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے یا کوئی بھی جانور آ سکتا ہے، تو ایسا نہیں، ایک بستی ختم دوسری ختم تیسری، تو اس طرح سے پورا جو ہائی وے تھا نا ان کا اسی طرح تھا، تو وہ انجوائے کرتے کرتے جاتے تھے، اور اتنا خوبصورت یہ جو ان لوگ کا سما تھا وہ انجوائے کرتے تھے۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ان کے لیے سفر آسان کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اور سبحان اللہ کہ ہم لوگوں کے لیے سفر آسان نہیں کیا، ہم لوگ بھی کتنے آرام سے کہیں بھی جاتے ہیں، ہے نا، کہیں بھی ابھی تو سبحان اللہ پلین میں بیٹھو یا جو بھی سواری ہم لوگ اس پہ بیٹھتے ہیں اور کتنے آرام سے جاتے، تو یہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، تو یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں آسانی نا، تو ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد رکھنا چاہیے، چاہے سفر ہو چاہے حضر ہو گھر میں ہو، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کوئی لوٹ مار کی فکر نہیں تھی۔ ادروائز دیکھیں یہاں مشرکین مکہ جو آس پاس کے جو علاقے تھے عرب کے، تو وہ کتنے تھے کہ وہاں کتنے لوٹ مار ہوتے تھے، مگر یہ لوگ جو تھے وہ اس سے بھی بچے ہوئے تھے۔ بھئی ایک بستی ختم نہیں ہوئی تو دوسری نظر آتی تھی کہ بھئی ان کو کچھ یہی نہیں، اور وقدرنا فیہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کی تھی، یعنی یعنی ایک آبادی دوسری آبادی کا فاصلہ متعین تھا، معلوم تھا، اور اس حساب سے وہ آسانی سے سفر کرتے تھے، یہ اپنی منزلوں کا اندازہ کرتے تھے، کسی بستی میں یعنی کہ کب تک جیسا پہنچیں گے، تو سبحان اللہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے سیرو فیہا لیالی، یعنی تم جو ہے وہ اس میں تجارتی شاہراہ میں جو ہے وہ سفر کرو، رات میں چاہے تو یعنی رات میں بھی کرو دن میں بھی کرو، ایسا نہیں کہ رات میں دن میں کر رہے تو بہت زیادہ دھوپ ہے گرمی ہے، کیونکہ وہ گرینری اتنی تھی سبحان اللہ، اور پھر یعنی دن میں بھی ان کو مشکل نہیں تھی، رات میں بھی اگر سفر کرنا ہے تو ایسا نہیں ہے، کہیں رک کر کہیں بستی میں جا کر ان لوگ آرام بھی کر سکتے تھے۔ تو یہ تجارتی شاہراہ سڑک جو ہے وہ مسلسل آباد تھی، اس کے لیے زیادہ راہ ساتھ لینے کی ان کو ضرورت نہیں تھی، جس بستی میں چاہے کھاتے پیتے آرام کرتے تھے، کیونکہ ایک بستی کے بعد فوراً دوسری بستی نظر آتی تھی، یعنی ایسا نہیں کہ بالکل سناٹا ہے، ویرانہ ہے، بنجر ہے، کہ یہ ہے صحرا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور ایک سڑک پر مسلسل اور اس سڑک پر جو ہے یعنی لوگ جو ہے وہ آتے جاتے رہتے تھے، یعنی ان کی گاڑیاں یا جو بھی ہے سواریاں جو بھی ہے اونٹ جو بھی ہے، اس لیے لوٹ مار کا بھی خطرہ نہیں تھا، یعنی جو بھی سواری میں ان لوگ جاتے تھے اس لیے لوٹ مار کا بھی خطرہ نہیں تھا، اور ان لوگ کا جو تجارتی نظام تھا وہ اچھا پھیلتا پھولتا تھا، اس لیے وہ دن اور رات میں بھی امن اور سکون سے سفر کرتے تھے۔ یہ سب ان پر اللہ تعالیٰ کا احسان تھا اور اس کا فضل تھا، تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت احسان ہے کہ ہم لوگ بھی یہ جو ہے وہ امن و امان میں جو ہے وہ سفر کرتے ہیں نا، جب بھی جاتے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو بھی سفر کرنے والے ابھی بھی لوگ سفر پر جانے والے یا آنے والے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ان لوگوں کا بھی سفر خیر اور عافیت والا کرا ہے، اور خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر والوں سے ملا ہے، اور پھر آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہاں تو یہ اللہ تعالیٰ کی احسان سے سب ہوتا ہے۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، اب یہ کس طرح سے ان لوگ دیکھیں، یہ بھی دیکھیں پہلے تو وہ یعنی اس طرح سے ان لوگوں نے ناشکری کی، پھر جو ہے وہ کس طرح سے ناشکری کی، فقالو، تو انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، باعد، دوری پیدا کر دے، بینا اسفارنا،
ہمارے سفروں کے درمیان، یعنی پہلے جو ابھی جو سفر ہو رہا تھا نا ان کا، یعنی آسان تھا، جلدی سے پہنچ جاتے تھے ان لوگ، کیونکہ بستیاں قریب قریب تھی ہے نا، اور زیادہ ان کو مشکل نہیں ہوتی تھی، کوئی تھکان نہیں ہوتی تھی، مشقت نہیں ہوتی تھی، بلکہ آسانی سے ان کا سفر ہوتا تھا۔ تو وہ دیکھو کس طرح سے وہ لوگ دعا کر رہے، فقالو، تو انہوں نے کہا ربنا، آئے ہمارے رب، باعد، دوری پیدا کر دے، بینا اسفارنا، ہمارے سفروں کے درمیان، وظلموا، اور انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، فجعلناہم، تو بنا دیا ہم نے ان کو، احادیث، افسانے، و مزقناہم، اور منتشر کر دیا ہم نے ان کو، تتر بتر کر دیا ہم نے ان کو، کل ممزقن، ہر طرح منتشر کرنا، ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لآیات، البتہ ایک نشانی ہے، البتہ نشانیاں ہے، لکل صبار شکور، واسطے ہر ایک بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والوں کے لیے۔ تو کیا یہاں بات آ رہی ہے کہ قوم سبا نے جو ہے وہ اب پورا امن جو سفر تھا تو اس میں کس طرح سے ناشکری کی، کہ قوم سبا نے اس آسان اور پر امن سفر کو، اللہ تعالیٰ جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمارے سفر دور دراز کر دے، ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے، یعنی سفر آسان تھا نا، کیونکہ بستیاں تھی، ہر ایک ختم ہوئی دوسری، تو آسان تھا بہت، تو جلدی سے پہنچ بھی جاتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہمارے سفر میں دوری دور دراز کر دے، ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے، یا یہ جو درمیان کی بستی ہے، یعنی کہ یہ جو درمیان کی بستی ہے اس کو ختم کر دے، تاکہ ہم جب سفر کریں تو ہمیں زیادہ راہ بھی لینا پڑے، ہم کو مشقت بھی ہو، ہم کو تھکاوٹ بھی ہو، اور لوگ جیسا بولتے نا کہ ہاں پھر ایسا، یعنی پہلے کے لوگ جو تھے وہ بولتے تھے قصے کہانیاں ان لوگوں کے سفر کے، پھر وہ جنگلی جانور آیا، پھر لوٹ مار ہوا، یہ ہوا، تو وہ بھی چاہتے تھے کہ یہ سب جو ہے وہ یعنی ایڈونچرس ان کو لگتا تھا، تو اس کے لیے اس طرح سے ان لوگوں نے بات کی کہ ہم کو بھی مشقت ہو، ہم کو بھی تھکاوٹ ہو، اور پھر سفر کرنے کا مزہ آئے گا، جیسے لوگ ان کو جب کہانیاں بتاتے تھے نا، ایسا ایسا ہوا ہمارے ساتھ سفر میں، تو اس طرح سے وہ بات کرتے تھے، اور سفر میں خطرہ بھی ہو تو اسی طرح یہ اسی طرح کہ جس طرح سے، یعنی بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے منو سلوا دیا تھا، یعنی ریڈی میڈ کھانا دیا تھا، تو پھر ان لوگ نے کیا بولے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں کیا دال عطا پیاز، فرما، دالیں، ککڑی عطا پیاز فرما، اور پیاز پیاز عطا فرما، تو پیاز، پھر اللہ تعالیٰ نے لہسن، کیا فرمایا، کھیرا، اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، کہ تم خیر ادنا خیر چیز کو ادنا چیز سے بدلنا چاہتے، تو اسی طرح ان کا بھی حال تھا، جس طرح بنی اسرائیل کا حال تھا نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کا بھی یہی حال تھا، کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اچھی چیز، یعنی اچھا سفر آسان والا تھا، امن والا تھا، تو اس کے بدلے انہوں نے، اور بعض دفعہ یہ ہم لوگوں سے بھی ہوتا ہے کہ کوئی اچھی چیز رہتی ہے تو اس کے بدلے ہم لوگ، یعنی انجانے میں، جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا نا کہ کس چیز میں ہمارے لیے خیر ہے، تو ایسی چیز کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھے نا، اور ہمیشہ اچھی چیز کو اختیار کرنے والا بنائے، اس کے لیے ہمیشہ وہ دعائیں مانگنا چاہے، اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہ تعالیٰ جو حق ہے وہی ہم کو حق کر کے دکھا، اور جو تاکہ ہم لوگ وہی کر سکیں، جو باطل ہے اس کو باطل کر کے ہی دکھا، تاکہ ہم لوگ اس سے بچ سکے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ مزین کر کے دکھاتا ہے نا، اب بھی آگے آئیں گے شیطان کی بھی بات انشاءاللہ۔ ہاں چلے آگے دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناشکری کی ان کو کیا سزا دیا، فجعلناہم، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کہ ان کے ہاں فجعلناہم احادیث، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو باتیں جو تھی نا، اتنا سب اللہ تعالیٰ نے اتنی ترقی اور یہ سب دیا تھا، تو ان کی صرف جو ہے وہ باتیں یہ قصے کہانیوں میں ہی رہ گئی، یعنی لوگ ایسے سنایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے ہلاک کر دیا کہ ان کی تہذیب، ان کی ترقی، صرف کہانیوں میں باقی رہ گئی اور کچھ نہیں تھا، یعنی وہاں دیکھنے جائیں گے نا تو پہلے جو گرینری اتنا خوبصورت، کوئی بولیں گے ارے یہ وہی جگہ کہ جہاں اتنے باغات تھے اور اتنی خوبصورتی، اتنی خوشبو تھی، تو وہ صرف ان لوگوں کو کیا کہ صرف وہ کہانیوں میں رہ گیا، اللہم انی
اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. یہ دعا بہت مانگنی چاہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کے زوال سے بچائے نا. تو کس طرح سے یعنی پھر ان کی جو ترقی جو تھی جو بھی کچھ تھا ان کے پاس وہ بس کہانیوں میں رہ گیا. بات کے آنے والے لوگ ان کے قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سے بچا. اور پھر اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے. وہ مزق نہ ہم کل ممزقین. پھر ان کو یعنی تتر بتر کر دیا، منتشر کر دیا. یعنی وہ ایک جگہ پر بستیاں ہیں جو اتنی آباد تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منتشر کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یعنی سبا میں آباد جو مشہور قبیلے جو مختلف جگہ پر ایک ہی جگہ پر تھے، تو وہ مختلف جگہ پر، کوئی حجاز میں گیا، کوئی شام میں گیا، اور کہتے ہیں کہ اوس اور خزرج جو ہے وہ بھی اسی قبیلے سے تھے، تعلق رکھتے تھے. یعنی پھر جو ہے وہ یعنی کیونکہ ان کی ترقی پوری ختم ہو گئی نا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، نہ ان کا بزنس رہا، نہ ان کی کھیتی باڑی رہی، نہ ان کے باغات رہے. تو سب کو یہاں وہاں جو وہ چلا گیا، اور پھر وہ کبھی بھی جو ہے وہ نہیں ملے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا، ان کا بزنس اور سب کچھ ڈب ہو گیا، اور سب ادھر ادھر بکھر گئے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن و امان میں رکھے اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا. اور پھر جو یہاں ہے نا، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اس واقعے میں صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو بہت سی نشانیاں ہیں، جیسے کہ جو نعمتیں ہمیں دنیا میں حاصل ہوتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ملتی ہے، اور ان پر غرور نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں یہ ہم نے کیے تھے. تو بعض دفعہ سننے بھی آتا ہے نا کہ کوئی بولتا ہے ہاں یہ تو میں نے کیا، میں بہت چلتا ہے نا کسی کا. تو میں نہیں کرنا چاہیے. جو بھی ملا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جو بھی ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، ورنہ نعمتیں چھین جاتی ہے. اور یہ نعمتیں ہمیں آزمائش کے طور پر. دوسری کیا ہے اس میں نشانی؟ بہت زیادہ صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے نا، وہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے ان آیات سے. ورنہ لوگ پڑھ کے گزر جائیں گے اور کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، کوئی اس پر عمل نہیں کریں گے. لیکن جو بہت زیادہ صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ یعنی وہ ان باتوں کو یاد رکھیں گے، اور ان سب کے لیے جو ہے اس میں بہت یہ ہے نشانی ہے. تو کیا ہے کہ جو ہمیں نعمتیں بھی ملتی ہے نا، تو وہ بھی حق کی طور پر نہیں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی سے نعمت چھین جاتی ہے نا، کوئی بیمار ہو گیا، صحت چھن گئی، تو سمجھتے ہیں ہاں بہت آزمائش میں ہے. اور جو صحت مند ہے اس کو آزمائش نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ صحت مند کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے. اس کے تو وہ جو بیچارہ بیمار ہے وہ تو پھر بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کریں گا نا، اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائیں گا وہ. مگر یہ زیادہ آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ آزمائش دے کر بھی جو ہے وہ امتحان لیتے ہیں. کوئی بھی مال و دولت مل کر بھی، زیادہ مال ملا ہے تو اس پہ بھی زیادہ پکڑ ہے. مفلس جو ہے وہ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، کیونکہ ان کو تو حساب دینا پڑیں گا نا. تو وہ زیادہ بڑی آزمائش ہے. اور جو فرد یا قوم اس امتحان میں ناکام ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر کے دوسروں کے لیے عبرت بناتا ہے. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا اور پھر اس نے ناشکری کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ پھر اس کو عبرت بناتے، تباہ کر دیتے پھر دوسروں کے لیے وہ. تو اس میں نشانی ہے. اور صبر اور شکر جو ہے وہ لازم اور ملزوم ہے. جب کسی کے اندر صبر رہتا ہے وہی شکر ادا کرتا ہے، اور جو شکر گزار ہوتا ہے وہ مشکلات آنے پر صبر کرتا ہے. اور وہ حدیث بھی اس جگہ بھی یاد کیجئے، بلکہ یہاں وہ حدیث آئی بھی ہے ابن کثیر میں کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. جب اس کو نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کا بھی اس کا اجر ملتا ہے. اور جب کوئی نعمت چھین جاتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، تو اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کبھی دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی لے کر بھی آزماتا ہے. اور یہ بھی اس میں نشانی ہے کہ کوئی بھی نعمتیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی، کوئی بھی نعمتیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی. اور پھر یہ بھی ہے کہ ان دو چیزوں میں آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے. یعنی کس پہ؟ صبر اور شکر. یعنی پوری زندگی انسان کو کرنا کیا ہے؟ یہ کریں گے تو ہی آخرت میں کامیاب ہوں گے. مشکل حالات میں اور دل نہیں چاہ رہا ہے نیکی کو، پھر بھی نیکی کریں گے. صبر کیونکہ صرف وہ نہیں ہوتا ہے کہ مشکل حالات میں، بلکہ کوئی نیکی کا کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے
پھر بھی اگر آپ کر رہے تو بھی وہ صبر ہے نا. اور پھر آپ کا دل چاہ رہا ہے کوئی گناہ، کوئی خواہشات آپ کو آ رہی ہے آپ کے دل میں، مگر اس میں گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، تو اس میں بھی صبر کریں گے تو آخرت میں اجر ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر شکر ادا کریں گے، اگر چھن جاتا ہے تو بھی صبر کریں گے، ناشکری نہیں کریں گے تو جو ہے وہ آخرت میں کامیابی ہے. اور مشکل آنے پر صبر اور نعمت ملنے پر شکر کرنا چاہے. اور پھر اس قصے سے، سبا کی کہانی سے وہی یعنی لوگ فائدہ اٹھا سکتے جن کے اندر شکر گزاری ہوں گی، جو نعمت ملنے پر صبر کرتے شکر کرتے ہوں گے، اور جو صبر ہوں گے، بہت زیادہ صبر والے ہوں گے. اور پھر یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ زبان سے نکلی بھی جو بات ہے نا وہ بعض دفعہ فوراً سے ہو جاتی ہے. دیکھیے ان لوگوں کی بھی زبان سے بات نکلی تھی نا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جو ان کے زبان سے بات نکلی تھی نا، تو بعض تفسیر میں آیا ہے کہ وہ مگر یہاں تو ان لوگ زبان سے ہی بول رہے، مگر پھر بھی وہ ایک جو بات آئی ہے تفسیر میں تو ہم بتاتے کہ یہ ان لوگوں نے زبان سے نہیں کہا بلکہ زبان حال سے کہا. یعنی وہ ایسا شکر گزاری کر نہیں رہتے، جیسے آخرت کے بارے میں آتا ہے نا کہ آخرت پر ایمان تو لاتے مگر یقین نہیں کرتے، اور پھر ایسے کام کرتے ہیں کہ جو آخرت میں رسوا کرنے والے ہیں. تو اسی طرح ان لوگوں نے بھی یعنی زبان حال سے یعنی یہ کہا تھا، یعنی وہ شکر گزاری نہیں کرتے تھے. تو واللہ عالم، مگر زیادہ تو یہی ہے کیونکہ یہاں آیا نا کہ انہوں نے خود نے دعا کی ہے فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِدْ بِأَسْفَارِنَا. تو پھر یہاں سے اچھا فورتھ پوائنٹ جو تھا وہ کیا تھا کہ زبان سے ہمیں کوئی ایسی بات، کبھی بھی نیگیٹو بات نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہی قبولیت کا وقت ہو اور پھر جو ہم لوگ زبان سے نکالے وہی ہو جائے. کیونکہ ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے، اپنے بچوں سے، اپنے ہی شوہر سے، تو ان کے لیے بدعا، اس کے لیے قرآن میں آیا نا کہ ان کے لیے بدعا کسی کو مت دو. تو ہو سکتا ہے اگر وہ قبولیت کی گھڑی ہوں گی تو اس کے لیے کبھی بھی ہے وہ نیگیٹو بات نہیں نکالنا چاہیے، ورنہ بربادی کا سبب بن سکتی ہے نا، جیسے ابھی ان لوگوں کے منہ سے نکلا یا ان لوگوں نے دعا کی اور پھر وہ ان کی بربادی کا سبب بنی. تو اور یہ بھی پتہ چلتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آبادیوں کو جو ہے وہ ویرانیوں میں بدل دے. ابھی دیکھیے وہاں کتنی آبادی تھی، ایک کے بعد ایک بستی، ایک کے بعد ایک شہر اور ہریالی، تو اس کو ویرانوں میں بدل دے. تو اللہ تعالیٰ کے ہی اس میں ہے، تو بس اللہ تعالیٰ نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا ہے. چلے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 20 جلدی سے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ یہاں بس یہ دو آیت کر کے ہم لوگ یہ کریں گے انشاءاللہ. اوکے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ، اور البتہ تحقیق سچ پایا ان کے بارے میں ابلیس کے ابلیس نے ظنہ اپنے گمان کو فَاتَّبَعُوهُ، یہ کیونکہ اسی کہانی کا کنٹینیوشن ہے. اوکے. تو انہوں نے پیروی کی اس کی الا فریقاً، مگر ایک گروہ نے، من المؤمنین مومنوں میں سے، وما کان، اور نہ تھا، یہ دونوں آیت پڑھتے ہیں، وما کان، اور نہ تھا، لہو اس کے لیے، علیہم ان پر، من سلطان کوئی زور، الا لنعلم، مگر تاکہ ہم جان لیں، من یؤمن کہ کون ایمان لاتا ہے، بالآخرت آخرت پر، ممن اس میں سے جو ہوا، منہا وہ اس میں سے، فی شک میں، یعنی کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون شک میں ہے. وَرَبُّكَ، اور رب تیرا، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حفیظ، ہر چیز پر حفیظ ہے. تو یہاں بھی دیکھیے کیا بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہاں سبا کے قوم کا بتایا نا کہ سبا کے قوم کا قصہ بیان کیا کہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہ اپنے نفسانی خواہشات اور پھر شیطان کی پیروی کی. کیونکہ برے کاموں کا حکم کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے نہیں. برے کاموں کا حکم جو ہے وہ نفس امارہ دیتی ہے، اور شیطان جو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہی ہے نا، اپنے خون، جس طرح اپنے جسم میں خون دوڑتا ہے نا، اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ شیطان بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے. تو شیطان جو ہے وہ ہمیں برے کاموں کی طرف بلاتا ہے. تو یہاں یہی بات آئی کہ جب اللہ یعنی سبا کی قوم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے نفسانی خواہشات اور شیطان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی، تو یہاں انہی جیسے اور دیگر لوگوں کا بھی ذکر فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ جنہوں نے ابلیس اور اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور رشد و ہدایت کی
مخالفت کی. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمُ الْإِبْلِيسُ، کیا اور البتہ سچ پایا ان کے بارے میں ابلیس نے اپنے گمان کو. تو ابلیس نے کیا گمان کیا تھا؟ ابلیس نے کیا گمان کیا؟ تو ابلیس نے یہ گمان کیا تھا اور یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ تو اکثریت کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائیں گا. تو یہاں پوری بات آئی، دیکھیں پہلے شکر گزاروں کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. پھر یہاں ناشکری لوگوں کی بات کی، قوم سبا کے بارے میں. پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ ابلیس نے جو گمان کیا تھا نا کہ اکثر لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس دن کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا تھا سجدہ کرنے کے لیے اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، فرشتوں کو کہا تھا اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کے لیے اور ابلیس بھی وہیں تھا، لیکن فرشتوں نے سجدہ کیا تھا آدم علیہ السلام کو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی تھی کہ تو مجھے مہلت دے تو میں ان سب کو بہکاؤں گا، آدم کی اولاد کو. تو اس وقت جو ہے وہ اس نے گمان، یعنی اس وقت اس نے یہ کیا تھا کہ آگے بلکہ ہم آیت سے ہی بتاتے، سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے، آیت نمبر 17، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمالہم ولا تجدو اکثرہم شاکرین، کہ پھر میں ان کے آگے سے آؤں گا، پھر میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، غرض کے ہر طرف سے ان کے پاس آؤں گا اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ ان لوگ نے ناشکری کیے تھے نا سبا کے قوم نے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو ابلیس نے گمان کیا تھا نا اس کو سچ کر کے دکھایا، یعنی اس نے تو اپنا بات پوری کر کے دکھایا کہ انسان کو، آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے کہ وہ ناشکری کریں گی. تو ابلیس نے یہ گمان کب کیا تھا؟ تو ابلیس نے اس وقت کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا فرشتوں کو. تو اس وقت ابلیس نے نہیں کیا تھا، اور اس نے کیا کہا تھا، وہ بنی اسرائیل میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نمبر 62 میں کہ دیکھو، تو یہ ترجمہ ہے، دیکھو تو صحیح کہ وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی تمام اولاد کو ضرور بھڑکا دوں گا. تو اس وقت اس نے قسم کھائی تھی اور وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ تو مجھے بس مہلت دے. ابلیس نے وعدہ کیا تھا کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، کہ تو مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں ان سب کو بہکا دوں گا تھوڑے لوگوں کے سوا، یعنی جو تھوڑے لوگ ہیں وہ نہیں بہکیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کرے اور شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ابلیس نے اپنا گمان سچ پا لیا اور اکثریت جو ہے وہ ناشکرے ہو گئے، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو ابلیس کس طرح سے آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرتا ہے؟ تو دیکھیں سب سے پہلے تو ابلیس جو ہے وہ انسان کے عقیدے پر حملہ کرتا ہے نا، کیونکہ ایک بار عقیدے میں کچھ کھوٹ آ گئی نا، تھوڑا سا بھی اگر عقیدہ میں کچھ یہ آ گیا، شک و شبہ آ گیا، تو کیا ہے کہ انسان کی چاہے وہ کتنا بھی نمازی ہو، کتنا بھی روزگار ہو، کتنی بھی روزے دار ہو، کتنا بھی حج کرو اور کتنی بھی زکوٰۃ اور صدقات ادا کرتا ہو، لیکن اگر اس کا عقیدہ نہیں صحیح ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور وہ اس کے عقیدے میں شرک ہے، تو اس کی کوئی بھی نیکی جو ہے وہ کام نہیں آئیں گی. پھر اسی طرح اگر عقیدہ کسی کا صحیح رہا تو یعنی اس پر وہ ثابت قدم رہا، یعنی وہ شرک اور بدعت میں اس کو مبتلا نہیں کر سکا، تو پھر وہ گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کے کاموں کو خوبصورت اور اٹریکٹیو بنا کے پیش کرتا ہے. اور پھر بھی اگر یعنی وہ اور طرح طرح کے اس کو یہ بتاتا ہے، اٹریکٹیو کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھو اس میں اتنا اچھا ہے، وہ اتنا اچھا ہے، تو پھر انسان جو ہے پھسل جاتا ہے. پھر اگر پھر بھی وہ نیکی کے راستے اور اگر وہ گناہ میں نہیں پڑتا ہے تو وہ نیکی کے راستے میں مشکل ڈالتا ہے، یعنی وہ انسان چاہتا ہے کہ میں نیکی کروں مگر وہ کر نہیں سکتا، یعنی نماز کا ٹائم ہوا نماز پڑھنا چاہتا ہے مگر اس کو ہمت ہی نہیں ہو رہی اٹھ کر نماز پڑھنے کی یا کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کی.
تو اس طرح سے جو ہے وہ مشکل ڈالتا ہے کہ ایسا لگتا ہے باپ رے کتنا مشکل کام ہے یہ. تو جو ہے وہ یعنی نیکی کے کام میں وہ مشکل ڈالتا ہے. اگر انسان پھر بھی نیکی کر لے تو نیکی کرنے کے بعد بھی پھر اس کو ضائع کراتا ہے. یعنی دیکھیں ابلیس کنٹینیو جو ہے وہ ڈے 1 سے تو یعنی جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہے اس دن سے قیامت تک وہ کنٹینیو کوشش میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو یعنی ہم سب کو کس طرح سے گمراہ کریں. اور اگر کوئی انسان نیکی کر بھی لیتا ہے تو کرنے کے بعد بھی ضائع کراتا ہے. ریاکاری کروا کر، خود پسندی کرا کر، تکبر میں مبتلا کر کے، ناشکری کرا کے، جس طرح سے یہاں دیکھیں ہم لوگوں نے ابھی پورا قصہ پڑھے قوم سبا کا نا کہ انہوں نے ناشکری کی اور ان کو ان کی آخرت بھی برباد اور زندگی بھی برباد. تو یہاں پھر لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت تھوڑے ہی لوگ الا فریقا من المؤمنین، یعنی بہت تھوڑے ہی جو لوگ ہیں جو اس سے بچ سکیں گے. تو اور وہ ہم لوگ اس میں قرآن میں پڑھ چکے نا کہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں پر اس کا زور نہیں چلتا. اور پھر یہ 21 آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یعنی جو بات آئی تھی نا وما کان لہ علیہم من سلطان، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہاں شیطان نے جو ہے وہ اس کو بہکا دیا یعنی شیطان کے ہی ہاتھ میں ہے. تو وہ شیطان کسی کے اوپر زبردستی یعنی کسی کے اوپر زور نہیں ہے کسی کے اوپر شیطان کا کہ وہ زبردستی کسی سے کروائی لے کہ ہاں نہیں یہ گناہ کر کے ہی رہنا ہے تجھے. کہ اچھا اس کے بارے میں بہت اچھا ان کا قول ہے. حسن بصری فرماتے ہیں کہ ابلیس نے یعنی کہ شیطان نے انسانوں پر تلوار نہیں اٹھائی نہ لاٹھی برسائی، اس نے بس دعویٰ کیا، دعوت دی، لوگوں کو جھوٹے وعدے دکھائے، دعوت دی، آرزویں دلائی اور لوگ دھوکے میں پڑ گئے. یعنی ابلیس کا کوئی زور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ ابلیس کا تمہارے پر کوئی زور نہیں، یعنی کوئی یہ نہیں سمجھو کہ ہاں ابھی شیطان نہیں بھیگا ہے تو ہم کیا کریں گے. تو ابلیس کا کسی کے اوپر زور نہیں ہے، یہ تو خود ہی انسان اس کے اس چنگل میں پھنس جاتا ہے، خود ہی جانا چاہتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کیا بیچارے لوگ شیطان کی زبردستی اس کو بہکا لیا. وما کان لہ علیہم من سلطان، شیطان کا ان پر کوئی زور نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی گن پوائنٹ پر کوئی وہ کام نہیں کراتا ہے کہ ناشکری کرو ہی یا نافرمانی کرو ہی، بلکہ انسان کا خود پہلے نفس اس کی طرف راغب ہوتا ہے تب پھر وہ کام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اور یہاں جو آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیوں دیا ابلیس کو یہ جو مہلت دی ہے نا کہ من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، اللہ تعالیٰ نے یہ جو یعنی مہلت دی نا ابلیس کو قیامت کے دن تک، تو یہ جاننے کے لیے کہ کون ایمان لاتا ہے آخرت پر اور کون اس سے شک میں ہے. یعنی جو آخرت پر ایمان لائیں گا تو وہ شیطان کے اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے بچنے کی پوری کوشش کرے گا. اور جو آخرت کے بارے میں شک میں ہوگا تو پھر وہ پھسل جائیں گا جلدی سے. تو اللہ تعالیٰ اپنا آخرت پر یقین پختہ کرے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو لوگوں کو گمراہ کرنے کا اختیار ایک خاص حد تک دیا ہے ہاں، اور وہ لوگوں پر زبردستی نہیں کرتا، صرف انہی لوگوں کو بہکا سکتا ہے جو اس کے اشاروں پر چلنا چاہتے یعنی خود چلنا چاہتے. وہ صرف وسوسے ڈالتا ہے اور پھر انسان خود یہ کام کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا نا وما تتبع خطوات الشیطان، تو چلاتا نہیں ہے، ہاتھ پکڑ کر چلاتا نہیں ہے، وہ تو دل میں صرف خیال ڈالتا ہے. اور یہ اس لیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جو اختیار دیا نا اس کو کہ مہلت جو دی ہے یا اختیار دی ہے گمراہ کرنے کی، تو وہ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون آخرت پر یقین کرتا ہے اور کون اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے. جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ ابلیس کی بات کو نہیں مانے گا. یعنی وہ وسوسے تو آئیں گے، اس کو بھی آئیں گے، ایسا نہیں کہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو وسوسے نہیں آئیں گے، مگر وہ پہچان جائیں گا. پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے نا کہ جو بار بار خیال آتے ہیں طوافون، تو وہ شیطان کی طرف سے، تو اس کو پتا ہے کہ ہاں یہ شیطان مجھے جب تک میں کر نہیں لوں گی تب تک وہ مجھے بہکائے گا. تو وہ جلدی سے الرٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اعوذ باللہ کرتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. اور اس کے بارے میں شیطان کی چال اور فریب کے بارے میں نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ شیطان کے پاس فریب اور چال ہے. اس کا فریب اور چال یہ ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر
مغرور ہو جائے. اس کی چال اور فریب کیا ہے؟ شیطان کا چال اور فریب کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر مغرور ہو جائے، اس کے دیے ہوئے پر فخر کرنا شروع کرے، یعنی فخر کرنے لگے. یعنی جو بھی اپنے کو، کسی کے پاس خوبصورتی ہے، کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس کوئی ہنر ہے، تو اپنے آپ کو فخر کرنے لگے. تو یہ شیطان کا چال ہے اور فریب ہے. اور اللہ کے بندوں پر تکبر کرنا شروع کرے اور اللہ کی ذات کے علاوہ خواہشات کی پیروی کرنے لگے. تو یہ جو سب ہے وہ کیا ہے؟ شیطان کے فریب ہے، یعنی اپنے خواہشات کی پیروی کرنا بھی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خواہشات کی پیروی سے محفوظ رکھے. تو اس سے ہمیں چند باتیں پتہ چلتی ہے کہ تمام گناہوں سے بچنے کے لیے اور اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے، شیطان مردود کے وسوسوں سے بچنے کے لیے آخرت کے بارے میں یقین ہمارا مضبوط ہونا چاہیے. جب ہمارا آخرت پر یقین مضبوط ہوگا تو کوئی بھی کتنا بھی ہم کو وسوسہ آ رہا ہے، شیطان ڈال رہا ہے یا ہمارا نفس چاہ رہا ہے، تو ہم لوگ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. اور پھر شیطان کے ذریعے جو ہے وہ شیطان کے ذریعے اور اپنی خواہشات نفس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے رہتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش لیتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اب شیطان ہم کو وسوسہ ڈال رہا ہے یا ہمارا نفس ہم کو برائی کا حکم دے رہا ہے، تو ہم ان کی باتوں میں آتے یا نہیں. اور پھر اسی طرح ابلیس نے جو بات کہی تھی کہ اس نے وہ اپنا جو یہ تھا نا کہ گمان، وہ پورا کر کے دکھایا. یہاں جو آئی تھی بات کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، کہ اس نے جو گمان کیا تھا نا کہ تیرے بہت سے تھوڑے ہی بندے جو ہے وہ شکر گزار ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو ابلیس نے جو گمان کیا تھا نا، اس کے اوپر پورے ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس نے کام کیا اور قیامت تک کرنے والا ہے. اور وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بنانے والا ہے. لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنا کام ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرتے کہ نہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور چلے آخر میں وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب جو ہے، آپ کا رب جو ہے ہر چیز کا نگہبان ہے، حافظ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ کون کتنی کوشش کر رہا ہے اور کون سی محنتیں کر رہا ہے، کون شیطان کی پیروی کر رہا ہے اور کون اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، کس کے دل میں آخرت پر ایمان ہے اور کس کے دل میں جو ہے وہ آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات ہے، یا کس کے دل میں. اور شیطان گناہ کو، اچھا شیطان جو ہے وہ گناہ کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے نا. تو اس کے جواب میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نیکیوں کو خوبصورت کر کے دکھانا چاہیے لوگوں کو، تاکہ وہ نیکیوں کی طرف آئے، خود بھی نیکی کرنا چاہے اور دوسروں کو بھی اس کا شوق دلانا چاہے. تو بس اسی کے ساتھ اپنا آج کا لیسن ہم لوگ یہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ شیطان مردود کے شر سے مرتے دم تک محفوظ رکھے، اور ہم سب کو بھی، ہم سب کے اہل و عیال کو، شوہر کو، اولاد کو، بھائی بہنوں کو اور ان کے ازواج کو اور تمام اپنے اہل و عیال کو، قیامت تک آنے والی ذریت کو اپنے نفس کی شر سے اور شیطان مردود کی شر سے محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا بنے. الحمدللہ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا بنے. چلے، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. چلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، 15 منٹ کے اوپر ہو گیا ہے. چلے، اللہ تعالیٰ